السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ عبدالرشید۔ بسم الله الرحمن الرحيم. فبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردزبة الجوفي البخاري، نفعنا الله بعلومهم وفيوزهم، آمين يا رب العالمين. باب من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حميد بن عبد الرحمن سمعت معاوية رضي الله عنه خطيبا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يزرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باب قائم کیا الفہم فی العلم، علم میں فہم کی کیا حیثیت ہے، کیا پوزیشن ہے اور کیا اس کا مقام ہے، اس کو مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں پر بتا رہے ہیں۔ بہت سی کتابیں پڑھ لینا یا بہت سی کیا ہے سندوں کو حاصل کر لینا یہ اور چیز ہے، اور اس علم کے ساتھ فہم کا ہونا یہ دوسری چیز ہے۔ فہم یہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ آدمی اگر کچھ تھوڑی کتابیں پڑھتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فہم عطا فرما دیتے ہیں تو وہ اس کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہے۔ اس وجہ سے علم کے ساتھ ساتھ فہم کا ہونا، تفقہ کا ہونا، سمجھ کا ہونا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی علم تو بہت سو کو دیتے ہیں لیکن فہم اللہ جل جلالہ امن والہ خاص خاص لوگوں کو عطا فرماتے ہیں، اور یہی فہم اصل کیا ہے جو بہت ساری چیزوں کو، دوسری نئی چیزوں کو سمجھنے کے لیے، نکالنے کے لیے مؤثر ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح فہم نصیب فرمائے۔ باب الفہم فی العلم، اچھا چلو ٹھیک ہے، اس سے پہلے والا باب ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جل جلالہ امن والو جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں اس کے تفقہ فی الدین نصیب فرماتے ہیں، دین کی صحیح سمجھ اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ خطبہ دے رہے تھے، تقریر کر رہے تھے، اور اس میں کہہ رہے کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا۔ وہ فرما رہے تھے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جل جلالہ وامن والہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں، جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو تفقہ فی الدین نصیب فرماتے ہیں۔ اس وجہ سے اصل جو ہے بہت ساری چیزیں، بہت سارا علم تو حاصل ہو جائے لیکن تفقہ حاصل نہ ہو تو یہ زیادہ مناسب نہیں ہے۔ تفقہ اگر تھوڑا سا بھی مل جائے تو یہ بہت ہی زیادہ خیر ہے، بہت ہی زیادہ ارادہ ہے، اور یہ تفقہ اللہ جل جلالہ ومن والہ خود دل میں پیدا فرما دیتے ہیں۔ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت ملتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات ملتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو آیتیں ملتی ہیں وہ میں لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا ہوں اور لوگوں کو بتا دیتا ہوں، اور پھر اس کے بعد ہر ایک آدمی اس کو اپنے اپنے فہم کے مطابق، اپنے اپنے تفقہ کے مطابق، اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق، اپنی اپنی استعداد کے مطابق اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ انما انا قاسم واللہ یؤتی۔ تیسری بات یہ بتائی کہ اس امت میں
اللہ جل جلالہ و امن والہ نے یہ خیر اور یہ بنائی رکھی ہے کہ ایک جماعت ہمیشہ حق کے اوپر قائم رہے گی، حق کے اوپر باقی رہے گی یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ قیامت آنے تک بہت سارے مسائل، بہت ساری مصیبتیں، بہت ساری پریشانیاں، بہت سارے اختلافات اور بہت ساری چیزیں ظاہر ہوگی، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جماعت ایسی پیدا کر رکھی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس جماعت کو ایسا حق پر باقی رکھیں گے کہ وہ قیامت تک حق پر باقی رہے گی۔ جو مخالفت کرنے والے مخالفت کر رہے ہیں، جو اس کا مقابلہ کرنے والے اس سے مقابلہ کر رہے ہیں، جو اس کو مضرت پہنچا رہے ہیں، جو اس کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، یہ جماعت ان تمام تکلیفوں کو برداشت کرے گی، ان تمام مصیبتوں کا مقابلہ کرے گی، لیکن حق ہی کا اظہار کرے گی، ناحق کے سامنے، فتنوں کے سامنے، آفات کے سامنے، بلیت اور مصیبت کے سامنے وہ نہیں جھکے گی، بلکہ حق کو ہمیشہ بتاتے رہے گی۔ وَلَن تَزَالُ هَذِهِ الْأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَى أَمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ۔ جو لوگ ان کی مخالفت کرتے ہیں، ان کی مخالفت ان کو تکلیف نہیں پہنچائے گی، اس کو کیا ہے مغلوب نہیں کرے گی، حتیٰ یاتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یعنی کہ قیامت آ جائے گی۔ قیامت آنے تک ایک جماعت ہمیشہ حق کے اوپر باقی رہے گی۔ اب اس کے بعد اس حدیث سے اتنا تو معلوم ہو گیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جماعت ہے جو امت محمدیہ ہے۔ امت محمدیہ میں ایک جماعت جو ہے وہ ہمیشہ حق کے اوپر باقی رہے گی اور قیامت تک وہ حق کے اوپر رہے گی۔ کوئی بھی اس کی مخالفت کرے، کوئی بھی اس کو مٹانے کی کوشش کرے، اس کو مٹا نہیں سکے گا اور قیامت تک کے لیے وہ باقی رہے گی۔ اب وہ جماعت کون سی ہے؟ تو اس میں ہر ایک جماعت نے اپنے اپنے طور پر اپنے کو اس میں شامل کیا ہے اور اپنے آپ کو بتایا ہے کہ یہ جماعت ہم ہیں محدثین کہہ رہے ہیں، ہم ہیں فقہا کہہ رہے ہیں، ہم ہیں صوفیاء کہہ رہے ہیں، ہم ہیں مجاہد کہہ رہے ہیں، ہم ہیں، اور اسی طریقے سے جتنی بھی جماعتیں ہیں آج بھی ہر جماعت اپنے آپ کو وہ یہی کہتی ہے کہ ہم حق پر ہیں اور ہم ہی صحیح ہیں اور ہم ہی کیا ہے قیامت تک کے لیے حق کو بتانے والے ہیں، حق کو باقی رکھنے والے ہیں۔ لیکن اصل یہ ہے کہ جو جماعت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ صحابہ کرام، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں کی 72 جماعتیں ہو گئی تھی اور اس امت کی 73 جماعتیں ہوگی اور کلہم فی النار۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ان میں سے ایک جماعت جو ناجی ہوگی وہ کون سی ہوگی؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، جس کے پر میں اور میرے صحابہ کرام ہے۔ اور اسی کو سامنے رکھ کر علماء نے بتایا ہے کہ اہل سنہ ما انا علیہ و اصحابی اور صحابہ جماعت صحابہ جس طریقے پر ہوگی وہ جماعت کیا ہوگی، اس سے مراد ہوگی۔ اور جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ ہر ایک جماعت اپنے لیے اس وقت یہ کہہ رہی ہے، اور کیا ہے اصل اس کا معیار جو ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کون سی جماعت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جو جماعت ہوگی وہ اللہ تبارک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بیان فرمایا وہ اس میں مراد ہوگی۔ بہرحال ایک جماعت نہیں ہے بلکہ اس میں ساری جماعتیں بھی شامل ہو سکتی ہیں، علماء بھی شامل ہو سکتے ہیں اور مبلغین بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں، مجاہدین بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے حضرات بھی اس میں شامل ہونا چاہیے۔ بس صرف فرق دیکھنا یہ ہے کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے حامل ہے یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے حامل نہیں ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے طرز پر ہے یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے طرز پر نہیں ہے۔ اگر وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو تھامے ہوئے ہیں، جس کو ہم اپنے الفاظ میں اہل سنت والجماعت سے تعبیر کیا کرتے ہیں، تو وہ قیامت تک کے لیے باقی رہے گی۔ کتنی ان کے لیے مخالفت آ جائے، کتنے ان کو کیا مٹانے والے آ جائے، لیکن یہ جماعت کیا ہے حق کے اوپر باقی رہے گی یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ جی باب الفهم في العلم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان
قال لي ابن أبي نجيح عن مجاهد قال صحبت ابن عمر رضي الله عنه إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا. قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار فقال إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا أصغر القوم فسكت فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. मुसन्निफ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने दूसरा बाब बताया कि इल्म फहम पहले तो बताता है कि मैं युरिदुल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन। अब उसका तकमीला बताते हैं कि ये तफक्कुह फिद्दीन किस तरीके से हासिल होता है। तो उसमें ये बताया गया कि आदमी को अपने दिमाग को, अपनी नज़र को, हर चीज़ को क्या है खुला रखना चाहिए और आसपास की चीज़ों के ऊपर भी उसको नज़र होनी चाहिए। यानी दूसरे लफ्जों में कहें तो सिर्फ दरसगाह में आकर बैठ जाए और उस पढ़ने के वक्त में तकरीर उस्ताद की सुन ले, सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है, बल्कि मुताला वगैरह भी करना चाहिए, किताबें वगैरह भी देखना चाहिए, तकरार वगैरह भी करना चाहिए, ताकि अच्छी तरीके से उसको बात अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ये भी ज़रूरी है। और जब ये होगा तो अल्लाह तबारक व तआला फिर उसको क्या है फ़हम अता फरमा देंगे। बहरहाल इस बाब में बताया कि इल्म में फ़हम भी ज़रूरी है और फ़हम के लिए मुताला करना, फ़हम के लिए आसपास की चीज़ों का मद्देनज़र रखना, सामने रखना, ये सब के सब ज़रूरी है। बहरहाल उसका नज़र और उसका दिमाग बिल्कुल क्या है हाजिर रहना चाहिए, तेज रहना चाहिए और दूसरी चीज़ों के साथ भी उसको अच्छी तरीके से मालूमात को इकट्ठे करते रहना चाहिए। जब ये होगा तो फिर उस सूरत में उसका फ़हम तेज हो जाएगा और अल्लाह तबारक व तआला उसको अता फरमाएंगे। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा तशरीफ फरमा रहे थे। ये हदीस कई मरतबा तुम्हारे सामने गुजरी कि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम मजमईन के सामने एक सवाल रखा कि भाई ऐसा कौन सा दरख्त है कि उसकी मुशाबिहत मुसलमानों के साथ है, इंसानों के साथ है। तो सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम मजमईन ने अपने अपने फॉर्म के एतबार से बताना शुरू किया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उस वक्त छोटे बच्चे थे, 10-11 साल के बच्चे होंगे। तो इस वजह से कहते हैं कि मेरे जहन में भी आया कि वो नखला होगा। बहरहाल हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर बाद में बताया कि नखला। अब यहाँ पर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि जिस मजलिस में हम बैठे थे और हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, तो उस वक्त हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में खजूर का गुफ़ा था और हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके अपने हाथ में रखकर हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सवाल किया। तो मैंने उसको देखा और देखकर मैं समझ गया कि शायद नखला ही होगा और वो ही सही था। तो देखो हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक चीज़ देखी और उस देखने के जरिए से वो समझे। तो इससे मालूम हुआ कि जब उस्ताद सबक पढ़े तो उस वक्त सिर्फ उस्ताद की बातों को सुनने के साथ साथ अगर तुमने क्या है इधर उधर भी देखा होगा, जैसे हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने देखा कि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में कोई चीज़ है, वो चीज़ कौन सी थी, और फिर हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल पूछा तो उसको सामने रखकर तो मालूम हुआ कि अगर पढ़ने के साथ साथ में आदमी मुताला भी करे और मुताला करने के साथ दूसरे मज़ामीन भी उसके सामने हो तो फिर उस सूरत में उसको फ़हम अल्लाह तबारक व तआला अता फरमा देते हैं और तरक्की अता फरमाते हैं। तो हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि इससे पहले मुजाहिद के लिए देख लेगा। मुजाहिद ये हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अजल्ले तलामीज़ा में से उनका शुमार होता है और ये हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बहुत बड़े शागिर्दों में उनका शुमार होता है। तफसीर भी अल्लाह तबारक व तआला ने और इल्म भी उनको अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत अता फरमाया था। हजरत मुजाहिद फरमाते हैं कि एक मरतबा में हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ सफ़र में था और हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उस वक्त बयान नहीं की। सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन, क्योंकि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस थी कि मैं
من کذب علی متعمدن فلیتبوأ مقعدہ من النار. اس وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اسی طریقے سے اجل صحابہ جو ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو روایت کرنے سے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بیان کرنے سے بہت زیادہ ڈرا کرتے تھے، اور اس ڈر کی وجہ سے وہ کثرت سے حدیث کو نہیں روایت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، بلکہ یار غار بھی تھے، لیکن اس کے باوجود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو دیکھو تو بہت ہی کم ملے گی۔ یہی حال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا ہے۔ تو حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر میں رہا۔ ظاہر بات ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت تھی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے جو عاشق تھے، ایسے آدمی سے تو بہت کثرت سے ہر آن اور ہر لمحے حضور میرے حبیب نے یہ کہا، میرے حضور نے یہ کہا، یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن پورے سفر میں انہوں نے کوئی حدیث بیان نہیں کی، اور وجہ وہی جو میں نے ابھی تمہارے سامنے ذکر کی۔ اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ صرف ایک حدیث انہوں نے بتائی، اور وہ یہ ہے ان مجاہدین قال صحیح تو ابن عمر الی المدینہ فلم اسمعہ یحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا حدیثا واحدہ۔ اور وہ حدیث کون تھی؟ تو یہ انہوں نے بتایا کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کھجور کا گفا تھا، وہ بہت ہی زیادہ کیا ہے کھوپرے کی طرح کیا ہے بہت ہی زیادہ لذیذ ہوتا ہے، کھانے کے کام میں بھی آتا ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں وہ تھا کھجور کا وہ گفا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال پیش کیا، سوال ڈال دیا کہ بھائی ایسا کون سا درخت ہے کہ جس کی مثال، جس کی نظیر انسان ہے یا مسلمان ہے، کہ اس کا ہر جز مفید ہے، ہر جز کارآمد ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس گفے کو دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ شاید کھجور ہی کے متعلق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں، لیکن میں نے چونکہ میرے ابا جان اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اکابر صحابہ وہاں موجود تھے، اس وجہ سے میں نے جواب دینا مناسب نہیں سمجھا۔ کمثل مسلم فارت و نقول ہی النخلا فیضا انا اصغر القوم فسکت، میں چپ ہو گیا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی النخلا۔ یہ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث سے بتایا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ صحیح جواب جو سمجھ میں آیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں گفا کو دیکھنے کی وجہ سے ہے۔ اس وجہ سے کیا ہے مطالعہ کرنا، اور اسی طریقے سے کیا ہے دوسری چیزوں کو سامنے مد نظر رکھ کر اپنے دماغ کو حاضر رکھنا، اپنے دماغ کو تیز رکھنا، یہ کیا ہے تفقہ کا سبب اور ذریعہ بنتا ہے۔ اس وجہ سے آدمی کو محنت کرنی چاہیے اور مطالعہ وغیرہ کرنا چاہیے۔ جی باب الاختبات في العلم والحكمة. وقال عمر رضي الله عنه تفقهوا قبل أن تسودوا. قال أبو عبد الله وبعد أن تسودوا. وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد كبر سنهم. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد علي غير ما حدثناه الزهري قال سمعت قيس بن أبي حازم رضي الله عنه قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكة في الحق ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ باب قائم کیا الاغتباط فی العلم۔ پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ غیبت کسے کہتے ہیں اور غیبت کسے کہتے ہیں۔ غیبت تو اخلاق رذیلہ میں داخل ہے، اخلاق ذمیمہ میں داخل ہے، اور اس وجہ سے غیبت سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ غیبت کہتے ہیں کسی آدمی کو اس کے پیٹھ کے پیچھے اس کی برائی بیان کرنا، کہ اس کے سامنے اگر کہا جائے تو اس کو ناپسند ہو، تو اس صورت میں تو اس کو غیبت کہتے ہیں۔ اور غیبت کے متعلق قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مردار بھائی کے گوشت کے کھانے کے متعلق کے مانند بتایا گیا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق ان کے سوانے میں لکھا ہے، اور
اور پہلے آپ حضرات نے سنا بھی ہوگا کہ خود امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ و من والوں کے یہاں مجھے غیبت کے سلسلے میں کبھی سوال نہیں کیا جائے گا، اس وجہ سے کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی غیبت کی ہی نہیں، کبھی کسی کی غیبت سنی ہی نہیں۔ بہرحال یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اخلاق کی بات ہے۔ بہرحال آج کل تو ہم لوگ غیبت میں ہی پڑے ہوئے ہوتے ہیں، ہر وقت کیا ہے غیبت میں لگے ہوتے ہیں، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ خیر بہرحال غیبت کہتے ہیں کسی آدمی کی اس کے پیٹھ کے پیچھے برائی بیان کرنا۔ اور دوسرا ہے غیبتہ۔ غیبتہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیبت بھی کی جاتی ہے اسی حسد کی وجہ سے، اسی کی چیز کی وجہ سے کہ مجھے یہ چیز کیوں نہیں ملی اور اس کو کیوں ملی۔ بہرحال غیبتہ کہا جاتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو کسی نعمت سے نوازا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو حسن سے نوازا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو علم سے نوازا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو مال سے نوازا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو عہدے اور درجے سے نوازا ہے، تو اس کو دیکھ کر تمہارے دل میں خیال پیدا ہو کہ کاش کہ مجھے بھی یہ نعمت مل جاتی تو میں بھی کیا ہے اچھے سے اچھے کام کرتا، اس سے اچھے کام کرتا۔ سمجھ میں آئے نہیں؟ اس کو کہا جاتا ہے غیبتہ۔ تو غیبت میں تو سامنے والے کو یہ نعمت کیوں ملی، اس کو نہیں ملنی چاہیے تھی، مجھے ملتی یا مجھے مل جائے، یہ جذبہ ہوتا ہے، یہ حسد کا جذبہ ہے۔ لیکن اگر کسی کو کوئی نعمت ملی ہے تو وہ اس نعمت کو جو اس سے ملی ہے، اس کو ملی ہے، اس سے اس کے زوال کا خواہش مند نہیں ہے، یعنی یہ اس کو اتنے پیسے ملے ہیں، اس کو اتنا درجہ ملا ہے، یہ اس سے ختم ہو جائے اور مجھے مل جائے، یہ نہیں چاہتا، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ جیسا اسے ملا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی دیتا، یا مجھے بھی مل جاتا تو میں یہ کام کرتا۔ تو اس صورت میں اس کو کہا جاتا ہے غیبتہ۔ تو معلوم ہوا کہ غیبت کرنا ناجائز ہے، حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے، اور غیبتہ کرنا جائز ہے، درست ہے۔ اور اس صورت میں غیبتہ کرنے کی وجہ سے آدمی کیا ہے زیادہ محنت کرتا ہے، زیادہ کوشش کرتا ہے، اور کوشش کر کے اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کر کے کیا اس طریقے سے وہ آگے بڑھتا ہے۔ تو غیبتہ کرنا جائز ہے، غیبت کرنا جائز نہیں ہے۔ تو مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ علم میں غیبتہ کرنا، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کام کرنا، یا اس کو جو نعمت ملی ہے وہ اس کے پاس رہے، مجھے بھی مل جاتی تو میں یہ کرتا یہ کرتا یہ کرتا، اس کو غیبتہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو یہ غیبتہ کرنا جائز اور درست ہے۔ تو علمی بات میں اگر کوئی آدمی علمی بات میں غیبتہ کرتا ہے کہ بھائی تو پہلے نمبر پر پاس ہوا ہے، یا تو آدھا نمبر پر پاس ہوا ہے، تو درجہ اولیہ میں پاس ہوا ہے، کاش کہ میں بھی درجہ اولیہ میں پاس ہوتا، اور اس کے لیے وہ محنت کرتا ہے، تو یہ غیبتہ ہے، یہ جائز اور درست ہے۔ الاقتباس فی العلم والحکمت۔ دوسری بات مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بتائی کہ علم کے لیے کوئی وقت یا کوئی عمر متعین نہیں ہے کہ بس اتنی عمر تک ہی علم حاصل کیا جائے اور پھر اس کے بعد حاصل نہیں کیا جائے، بلکہ علم حاصل کرنے کے لیے بہترین زمانہ وہ جو ہے وہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ لوگوں کو عطا کر رکھا ہے کہ بہت ہی زیادہ کیا ہے سکون کا زمانہ ہے، اطمینان کا زمانہ ہے، بے فکری کا زمانہ ہے، کوئی ذمہ داری تمہارے سر پر نہیں، نہ کھانے کی ذمہ داری ہے، نہ کھلانے کی ذمہ داری ہے، کوئی چیز تمہارے ذمہ نہیں ہے، بالکل ایک ہی فکر ہے، اور فکر یہ ہے کہ وہ پڑھنا اور علم حاصل کرنا۔ تو یہ بہترین زمانہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ اب اس کے بعد پھر جب آدمی کی عمر بڑھتی چلی جائے گی تو پھر شادی ہو جائے گی، بچے ہو جائیں گے، ملازمت اختیار کرنا پڑے گی، اور پھر انتظامات کرنے پڑیں گے، اور دوسرے سارے چکروں میں پھنس جائیں گے۔ تو اس وجہ سے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سیادت اور سرداری حاصل کرنے سے پہلے علم حاصل کر لینا چاہیے، اس وجہ سے کہ جب سرداری حاصل ہو جائے گی، سمجھ میں آ گیا، یا اسی مثال میں
कल को शादी हो जाएगी तो फिर बीवी की फिक्र, फिर बच्चे की फिक्र, फिर घर की फिक्र, फिर रोटी की फिक्र, फिर दाल की फिक्र, फिर खाने की फिक्र, ये सारी फिक्रें हो जाएगी। और इस फिक्र में फिर पढ़ना मगर करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। या तो फिर आइंदा को कल तुम सदर बन गए और फिर क्या है, तो उन लोगों में तुम्हारा एक मकाम हो गया। अब लोगों की सारी जिंदगी और लोगों के सारे अमाल की निगरानी तुम्हें करनी पड़ती है। तो उस सूरत में क्या है, तुम काजी बन गए, सरदार बन गए, या कोई क्या है मुंसिफ बन गए, तो उस सूरत में बहुत सारी चीजें तुम्हारे सामने आ जाएगी। उस वक्त फिर तुम इल्म हासिल करना चाहोगे तो फिर इल्म हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से मुसानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तसव्वदु ताल्लमु क़ब्ल कहाँ गया, काल उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तफक्कहु क़ब्ल अन तसव्वदु, सयादत हासिल करने से पहले, सरदारी हासिल करने से पहले, बड़े बनने से पहले इल्म को हासिल करो। काला अबू अब्दुल्ला, काला अबू अब्दुल्ला इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह की ये कुन्नियत है अबू अब्दुल्ला। इस वजह से जहाँ कहीं भी वो आगे में कहेंगे काला अबू अब्दुल्ला तो उससे मुराद हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह खुद होंगे। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तो फरमाया कि भाई सरदार होने से पहले, बालिग होने से पहले, या दूसरे लफ्जों में इमाम बनने से पहले मसाइल को अच्छी तरीके से जान लो, अच्छी तरीके से समझ लो। इस वजह से कि कल को जब इमामत हो जाएगी, इमामत मिल जाएगी, तो बहुत सारी मसाइल और बहुत सारी चीजें तुम्हारे सामने आ जाएगी, उसको निपटाना पड़ेगा। उस वक्त इल्म हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से तफक्कहु क़ब्ल अन तसव्वदु। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि इल्म के हासिल करने के लिए ये सही है कि बेहतरीन ज़माना बचपन का ज़माना है, बेहतरीन ज़माना इब्तिदाई जवानी का ज़माना है जो तुम्हें अभी हासिल है। यानी 20 से 25 साल पहले का जो ज़माना है वो इल्म हासिल करने का बेहतरीन ज़माना है। इसमें आज़ा और बदन भी और दिमाग भी पूरी तरीके से तैयार होता है, याद करना भी आसान हो जाता है, रटना भी आसान हो जाता है, मेहनत करना भी आसान हो जाता है। लेकिन फिर इसके बाद कमजोरी आ जाती है, मशगूली आ जाती है। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये दूसरी बात है कि इल्म को हासिल करने के लिए इब्तिदाई ज़माना बहुत ज़्यादा मुनासिब है, जिसको हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि तफक्कहु क़ब्ल अन तसव्वदु। लेकिन सयादत के बाद भी, दर्जात और ओहदा मिल जाने के बाद भी, बड़े हो जाने के बाद भी, अगर तुम काजी बन गए, अगर तुम इमाम बन गए, अगर तुम मुदरिस बन गए, अगर तुम बड़े बन गए, मुतवल्ली बन गए, मोतमिम बन गए, या काम के बड़े बन गए, तो उस काम के बड़े बनने के बाद भी इल्म के हुसूल का वक्त ख़त्म नहीं हो जाता, बल्कि उसके बाद भी इल्म के हुसूल में कोशिश करते रहनी चाहिए, मुताला करते रहना चाहिए, तकरार करते रहने चाहिए, और क्या है इस लाइन में आगे बढ़ता रहना चाहिए। इसी को तुमने पहले सुना होगा कि मिनल महदे इलल लहद, गहवारे से लेकर कब्र के जाने तक का सारा वक्त इल्म के हासिल करने का ज़माना है और खैर और भलाई को हासिल करने का ज़माना है। ये नहीं समझना चाहिए कि हम फारिग हो गए, क्या है सनद मिल गई और साफा मिल गया, अब हमें मुताला करने की ज़रूरत नहीं, अब हमें किताब देखने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि इमाम बुखारी फरमाते हैं काला अबू अब्दुल्ला व बाद अन तसव्वदु, सयादत के बाद भी इल्म को हासिल करना चाहिए। और ये बताया कि इल्म हासिल करने के लिए कोई मखसूस मुद्दत नहीं है। सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम मजमईन को तुम देखो, इनके सवाने को देखो, तो सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन कुरान पाक के हाफिज भी हुए हैं। सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को हदीस में महारत भी हासिल की है। सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने इल्म को हासिल किया है, और वो हासिल किया है क्या है, बुढ़ापे के ज़माने में और बड़ी उम्र के ज़माने में। इसलिए कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 40 साल की उम्र पर हो गए, तब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिसालत मिली, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर उसके बाद क्या है 42 साल में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया
کہ وانزل قم فانذر، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ڈرانا شروع کیا، بشارت دینا شروع کیا، اور کیا حدیث اور قرآن کی تفسیرات وغیرہ بتانا شروع کیا۔ تو صحابہ کرام نے قرآن کی تفسیر کو سیکھا ہے بڑھاپے کے زمانے میں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے حدیث کو حاصل کیا ہے بڑھاپے کے زمانے میں۔ تو اس وجہ سے بڑھاپے کا زمانہ بھی یہ نہ سمجھے کہ اس وقت ہم تو بوڑھے ہو گئے، اب کیا سیکھیں گے، پڑھنے کا زمانہ چلا گیا۔ نہیں، پڑھنے کا زمانہ اب بھی باقی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے وقت تعلم اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد کبر سنہم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے بھی اپنے کبر سن بڑھاپے میں جب پہنچ گئے اس کے بعد انہوں نے علم حاصل کیا تھا۔ اس وجہ سے بچپن کا زمانہ یہ دوسری بات رہی کہ علم حاصل کرنے کے لیے بہترین زمانہ ہے، لیکن بڑھاپے کا زمانہ بھی علم کے حاصل کرنے کا زمانہ ہے۔ اس وقت بھی آدمی کو کیا ہے، علم کی طرف، مطالعے کی طرف کوشش کرتے رہنا چاہیے اور علم حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ قال عن ابي حازم قال سمعت عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا حسد الا فی اثنتین، حسد کرنا جائز نہیں ہے، لیکن دو چیزوں میں اگر تم حسد کرو تو حسد کرنا درست ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا تھا کہ حسد کرنا یہ اخلاق رذیلہ میں سے ہے۔ حسد کا معنی کیا ہے کہ سامنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے اس نعمت پر تم اپنے دل میں برا سمجھو اور یہ سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تمہیں ملے یا نہ ملے اس کا کوئی سوال نہیں، لیکن کم سے کم اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے، اور یہ جو کیفیت ہے اس کو حسد سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اگر سامنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسین اور جمیل اخلاق والی بیوی دی ہے اور یہ دل میں کرتا ہے کہ اس کو ایسے کیوں ملی، مجھے ملے یا نہ ملے لیکن اس کو نہیں ملنی چاہیے، یا ان کے علاوہ عامتاً جو ہوتا ہے کہ فلانے کو یہ کتاب کیوں پڑھانے کے لیے دی گئی، اس کو نہیں ملنی چاہیے تھی، یہ اس لائق نہیں ہے، یہ اس کا ایسا نہیں ہے، تمہیں ملے یا نہ ملے اس کی کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اس کو نہیں ملنی چاہیے، اس کو کہا جاتا ہے حسد، اور یہ بہت ہی بری چیز ہے۔ اور یہ حسد ہم لوگوں میں، علماء کرام میں ذرا بہت ہوتا ہے۔ اس وجہ سے سب سے پہلے تو حسد سے اپنے آپ کو پاک کرنا چاہیے۔ اگر کسی کے دل میں کسی کے متعلق حسد پیدا ہو جائے تو اس صورت میں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، صوفیہ نے، بزرگوں نے اس کے متعلق کیا ہے طریقے اور راستے بھی بتائے ہیں۔ بہرحال آپ حضرات کے دلوں میں تو کسی میں حسد ہوتا ہی نہیں اور حاسدین ہے ہی نہیں، اس وجہ سے آپ کو تو اس کو ازالے کی ضرورت نہیں، اس لیے ہم اس کو چھوڑتے ہیں، جانے دو، جب ضرورت ہوگی دیکھ لینا۔ لیکن حسد کتنی بری چیز ہے۔ سب سے پہلے جو حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور آدم علیہ السلام کو درجہ دیا گیا، اس درجے کو دیکھ کر سب سے پہلے حسد کیا تھا شیطان نے، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، یاد آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ کیوں دیا، مجھے ملتا یا نہیں، لیکن اس کو نہیں ملنا چاہیے تھا، وہیں سے اس کو حسد ہو گئی، اور اسی حسد کی وجہ سے اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا چھوڑ دیا، اور پھر اس صورت میں کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس نے انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کیا بلکہ اپنے آپ کو حق پر سمجھا اور یہ کہا کہ انا خیر منہ۔ اسی طریقے سے قرآن پاک میں حسد کے متعلق بھی بہت ہی زیادہ شدت کے ساتھ، تشدید کے ساتھ بتایا گیا ہے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، حسد کرنے والا جب حسد کرتا ہے اس کے شر سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں۔ ان کے علاوہ دوسری بات یہ ہے
کہ دوسری بیماریاں یا دوسری چیزیں جو ہے دوسرے اخلاق وغیرہ ہے وہ تو تھوڑی دیر کے لیے ہوتے ہیں. آدمی زنا کرتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے زنا کیا پھر ختم ہو گیا، چوری کرتا ہے تھوڑی دیر کے لیے کام کیا پھر ختم کر دیا، نماز چھوڑتا ہے تو نماز کے لیے نہیں اٹھا اور اس کو چھوڑ دیا. تو وہ گناہ لیمیٹڈ ہوتے ہیں، محدود ہوتے ہیں، ٹیمپروری ہوتے ہیں. لیکن حسد ایک ایسا گناہ ہے کہ آدمی ہر وقت حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے، سوتا ہے تو بھی حسد کی آگ میں جلتا ہے، بیٹھتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، سمجھ میں ہر صورت میں حسد کی جو آگ ہے وہ اس کے دل میں لگی ہوئی ہوتی ہے اور ہر وقت وہ کیا ہے اس آگ میں جلتا رہتا ہے. اس وجہ سے حسد سے بہت ہی زیادہ احتراز کرنے کی ضرورت ہے، بہت ہی زیادہ بچنے کی ضرورت ہے. اور حسد کرنا اسی وجہ سے کسی حال میں بھی جائز نہیں ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا تھا کہ ایک تو ہے غیبت اور ایک ہے غیبتہ. غیبتہ کرنے کی اجازت ہے، تو اسی طریقے سے حسد کرنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن حسد کرنے والا جس طریقے سے سامنے والے کو دیکھ کر اور زیادہ کیا کرتا محنت کرنے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اس طریقے سے یہاں فرمایا گیا کہ حسد کرنا تو جائز نہیں ہے. لیکن ان دو چیزوں میں اگر کوئی آدمی حسد کر کے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ اچھا ہے، درست ہے. لا حسد الا فی اثنتین رجل آتاہ اللہ مالا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو مال دیا ہے اور وہ مال کو صحیح جگہ پر، حق کی جگہ پر اور جہاں جہاں ضرورت ہے وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ خرچتا ہے. جہاں چائے پلانے کی ضرورت ہے وہاں چائے پلاتا ہے، جہاں ناشتہ کرانے کی ضرورت ہے اس کو ناشتہ کراتا ہے، جہاں کپڑے کی ضرورت ہے اس کو کپڑا دیتا ہے، جہاں تو کیا کتاب کی ضرورت ہے اس کو کتاب خرید کر دیتا ہے. یا مطلب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بہت سارا مال دیا ہے اور وہ مال کو اللہ کے راستے میں جہاں حق ہے وہاں خرچتا ہے. ایک تو ہے ناحق جگہ پر خرچنا، اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اب اس کو وہ اڑاتا ہے، اسراف کرتا ہے. یہ اسراف نہیں کرتا بلکہ حق میں اس کو استعمال کرتا ہے. دوسرا آدمی ہے کہ اس کے پاس مال نہیں ہے، وہ دیکھتا ہے اور دیکھ کر وہ اپنے دل میں قرن محسوس کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی مال دیا ہوتا تو میں بھی اس طریقے سے کرتا، میں بھی اس طریقے سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا، اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرتا. وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ. اور اسی طریقے سے ایک دوسرا آدمی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو علم عطا کیا ہے، اس کو حکمت عطا کی ہے. وہ آدمی دیکھتا ہے کہ یہ پڑھاتا بھی ہے، بڑی کتابیں پڑھاتا ہے، تقریر بھی کرتا ہے اور یہ بھی کرتا ہے، لوگوں کی تعلیم بھی کرتا ہے، مجلس بھی کرتا ہے، اور سارے جو نیک کام ہیں وہ سارے کام میں، علمی کام میں کتابیں بھی لکھتا ہے، کتابیں بھی چھپواتا ہے اور یہ سب چیزیں وہ کرتا ہے. اور وہ خود اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو مجھ میں اتنی صلاحیت نہیں ہے، مجھے اتنی استعداد نہیں ہے، تو وہ حسد نہیں کرتا بلکہ یہ کہتا ہے کہ اگر مجھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا علم، ایسی وسعت، ایسا مقام دیا ہوتا، ایسا علم دیا ہوتا تو میں بھی یہ دین کے سارے کام کرتا. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد تو جائز نہیں ہے، لیکن اگر اللہ کے راستے میں اگر کوئی آدمی خرچ کرتا ہے اور اس سلسلے میں اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے، یا اگر کوئی آدمی ہے جو علمی خدمت کرتا ہے اور علمی خدمت کرنے کی وجہ سے اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے، تو اس صورت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلاکتہ فی الحق کی قید لگائی. ورجل آتاہ اللہ الحکمت فہو یقضی بها ویعلمها. تو یہ جائز اور درست ہے، اور اس میں اگر وہ اس وجہ سے کوشش کرتا ہے، اس کی دیکھا دیکھی محنت کرتا ہے، اس کی دیکھا دیکھی علم کی نشر و اشاعت کرتا ہے تو یہ جائز اور درست ہے. جی باب ما ذكر في ذهاب موسى عليه السلام في البحر إلى الخزير وقوله تبارك وتعالى هل أتبعك على أن تعلمني الآية. حدثنا محمد بن غرير الزهري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح يعني ابن كيسان عن ابن شهاب حدثه أن عبيد الله عن عبد الله أخبره عن ابن عباس رضي الله عنه أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن ابن عباس رضي الله عنه. کیا غلطی ہو گئی تھی؟
عبداللہ. اچھا اچھا، ابن عبداللہ، ابن چھوڑ دیا تھا. چل. أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى. قال ابن عباس هو خزير. فمر بها أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال إن فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه. هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال نعم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى لا. فأوحى الله إلى موسى فلا عبدنا خزير فاسأل موسى السبيل إليه فجعل الله له الحوت آية. وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. فكان يتبع أثر الحوت في البحر فقال لموسى فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا فوجدا خزيرا فكان من شأنهما ما قص الله تعالى في كتابه. مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر جو باب قائم کیا ہے، بابن ما ذکر فی ذہاب موسیٰ فی البحر، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اور حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہے جو سورہ کہف میں آپ نے تفصیل کے ساتھ پڑھا ہوگا. اور وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بنو اسرائیل میں ایک مرتبہ تقریر کر رہے تھے اور ایک آدمی آیا اور آ کر اس نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ آپ سے بھی زیادہ اس وقت دنیا میں کوئی علم والا موجود ہے؟ حضرت یا یہ پوچھا کہ آپ کسی دوسرے ایسے آدمی کو جانتے ہیں کہ جس کو آپ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ نہیں. یا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کو جاننے والا ہوں. اللہ جل جلالہ و امن والوں کو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جواب پسند نہیں آیا. بہرحال جواب اپنی جگہ پر بالکل صحیح تھا کہ اللہ جل جلالہ و امن والوں سب سے زیادہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے. پھر اللہ جل جلالہ و امن والوں اپنے نبی اپنے رسول کو جو بھیجتے ہیں تو اس وقت امتیوں میں سب سے زیادہ علم نبی کے پاس ہوتا ہے اور سب سے زیادہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رسول کو دیا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اور رسول کو بنا کر بھیجا ہے. ہر نبی اپنی امت میں سب سے زیادہ علم والا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری رسول ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. اللہ جل جلالہ و امن والہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی زیادہ بہت ہی کثرت کے ساتھ بہت ہی زیادہ علم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. اس وجہ سے ایک ہے نا کہ اس امت میں سب سے زیادہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے برابر کسی کے پاس علم نہیں ہے. اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب دینا بالکل صحیح تھا. پھر یہ سوال تھا کہ جب صحیح تھا تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خضر کی شاگردی میں کیوں بھیجا گیا؟ سمجھ میں آیا نہیں؟ تو اس لیے میں نے بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں آیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ہی اونچے درجے پر تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی اونچا مقام عطا فرمایا تھا. اور جو آدمی جتنے زیادہ اونچے مقام پر ہوتا ہے، جو آدمی جتنے زیادہ اونچے درجے پر ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتنی ہی اس کی نگرانی یا اتنی اس کی کیا ہے طرف نگاہیں کی جاتی ہے کہ ان سے کسی قسم کی کوئی غلطی یا کسی قسم کی کوئی خلاف ادب بات نہ ہو.
پتہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. باہر جو عوام ہے وہ عوام اگر تمہارے استاد کے پاس سے گزرے اور یوں کر کے ناک کا اشارہ کر کے چلا جائے یا سلام نہ کرے، سمجھ میں آیا، یا وہ اگر استاد کا احترام نہ کرے تو اس کی کوئی گرفت نہیں ہوتی. پبلک ہے، عوام ہے، اس سے کیا کہا جائے. لیکن اگر کوئی شاگرد اور خاص کر کے شاگرد رشید اگر اپنے استاد کی بے ادبی کرتا ہے یا اگر استاد راستے میں نہ ملا اور سلام نہیں کرتا یا استاد کا ادب نہیں کرتا تو فوراً اس کی گرفت ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تم جانتے ہو استاد کا مقام اور پھر اس کے باوجود تم نے ایسا کام کیوں نہیں کیا. آگے میں نے ایک واقعہ تمہیں بتایا تھا، حضرت سفیان کے رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جب تذکرہ آیا تھا کہ سفیان دو ہے، ایک تو ہے سفیان ابن عیینہ اور دوسرے ہے سفیان ثوری. سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے محدث بھی ہے، فقیہ بھی ہے اور ولی اللہ بھی ہے. یاد آ گیا پورا قصہ؟ سمجھ میں آ گیا؟ مسجد میں داخل ہوئے، مسجد میں داخل ہونے کا طریقہ تھا پہلے دانا پاؤں رکھو اور پھر اس کے بعد بایاں پاؤں رکھو اور پھر دعا کرو بسم اللہ دخل تو، اور جب مسجد سے نکلو تو پہلے بایاں پاؤں نکالو اور پھر بعد میں دانا پاؤں نکالو. یاد آ گیا پورا؟ آپ حضرات نے ابھی مسجد میں داخل ہوئے تو اسی طریقے سے داخل ہوئے ہوں گے اور ہمیشہ اسی طریقے سے داخل بھی ہوتے ہوں گے. میں سر ہلانے میں کیا جاتا ہے. حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ غلطی سے پہلے داہنے پاؤں کو مسجد میں داخل کرنے کے بجائے بائیں پاؤں داخل کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب تھے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فوراً عتاب آ گیا کہ وہ ثور و بیل ہمارے دربار میں داخل ہونے کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ بھی تمہیں معلوم نہیں. پہلے بایاں پاؤں داخل کر دیا دایاں پاؤں داخل کرنے کی بجائے. یاد آ گیا؟ بہت سارے ایسے قصے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کے متعلق تفسیرات میں ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی سالوں تک حضرت یوسف علیہ السلام کے ہجر میں روتے رکھا، یہاں تک کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں بھی خراب ہو گئی، چوندیا گئی اور بینائی جاتی رہی. کئی سال تک جدائی بھی رہی. پورا یوسف علیہ السلام کا قصہ یاد رکھ لو. تو اس میں نے پڑھا تھا کہ ایک مرتبہ حضرت یعقوب علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بہت زیادہ محبت تھی، سمجھ میں، اور اس محبت کی وجہ سے نماز پڑھتے پڑھتے انہوں نے اپنے بیٹے کی طرف نگاہ کر لی، اپنے بیٹے کو دیکھ لیا. اللہ جل جلالہ و من والوں کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ ادا پسند نہیں آئی کہ ہمارا نبی، ہمارا رسول ہمارے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور دعویٰ کرنے کے بعد کیا کرتا ہے، ہمارے غیر کی طرف توجہ کرتا ہے، اور پھر جو ہوا وہ ہوا. سمجھ میں آ گیا؟ ارے ایک دم یاد آ گیا بھائی، تم لوگوں کو بھی شادی کا زمانہ قریب ہی ہوگا تو شادی میں ہم لوگوں کو بلائیں گے کہ نہیں؟ بلائیں گے، بلائیں گے. ٹھیک ہے، وہ ایک ہی بول رہا ہے انشاءاللہ، باقی دوسرے نہیں بول رہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سے ایک آدمی نے سوال کیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ کل کو بتاؤں گا، اور اس وقت انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا. جیسا آپ نے کہا کہ بلائیں گے لیکن انشاءاللہ نہیں کہا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی روک دی. یہ قرآن پاک میں ہے، وَلَا تَقُلْ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. تو چونکہ یہ حضرات مخصوصین ہے اور ان سے ذرا سی بھی کوتاہی ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گرفت ہو جاتی ہے. حضرت اقدس گنگوئی، حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک مقولہ
جو ان کے ملفوظات میں نے پڑھا، میرے دل پر بہت اس نے اثر کیا۔ وہ فرماتے ہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ جب کوئی ادنا مسلمان جب انتقال ہو جاتا ہے تو میں یہ سوچتا ہوں یا مجھے یہ خیال آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ نہیں اس کا کون سا عمل پسند آ گیا ہوگا، اس عمل پر اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ اور ہوتا بھی یہی ہے کہ بہت سارے ادنا درجے کے آدمی، لیکن کوئی بات اس کی اللہ کو پسند آ جاتی ہے، اسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور جب کسی بڑے کا انتقال ہوتا ہے تو ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ پتہ نہیں کون سی خطا پر ان کی گرفت ہو جائے۔ بھائی بڑے آدمی ہے، اور بڑے آدمی کی تو چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر بھی گرفت ہو جاتی ہے، سمجھ میں آ گیا؟ تو اس وجہ سے بڑے آدمی میں کے مقربان را بیش بود حیرانی فارسی میں ہے کہ مقربان کو بہت زیادہ حیرانی ہوتی ہے، کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں یہ نہ ہو جائے۔ اس وجہ سے عام آدمی تمہارے استاد سے، عام آدمی تمہارے محتم سے اتنا نہیں ڈرتا جتنا مدرس اور طالب علم اپنے استاد سے اور اپنے محتمم سے ڈرتا ہے۔ اب تو سمجھ میں آ گیا کہ نہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کہہ دیا کہ مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے یا سب سے بڑا عالم میں ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند آیا کہ موسیٰ تم نے کیوں کہہ دیا، یہ کیوں نہیں کہا کہ واللہ عالم، یا یہ کہتا کہ اللہ زیادہ جانتا ہے، بھائی کون زیادہ بڑا عالم ہے، میری طرف محول کیوں نہیں کیا، حالانکہ میری طرف محول کرنا چاہیے تھا۔ بس یہ ایک بات تھی، خطا تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جواب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہوئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اے موسیٰ، ہمارے لوگوں میں ایک دوسرا آدمی ہے جو تم سے بھی زیادہ علم کو جانتا ہے، کیسے تم نے کہہ دیا کہ میں ہی سب سے زیادہ جانتا ہوں؟ واللہ عالم کہنا چاہیے تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں یا اس سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس کی رہنمائی کر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ پورا واقعہ تو الحمدللہ آپ حضرات جانتے ہی ہوں گے، اس وجہ سے اس کی طرف کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت اس واقعے میں دو چیزوں کا یاد رکھنا، ایک تو یہ ہے کہ یہ کہنے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کلیم اللہ تھے وہ تھے، یا ان کے علاوہ موسیٰ کے نام سے کوئی دوسرا آدمی تھا، انہوں نے ایسا کہا جس کی وجہ سے یہ واقعہ ہوا۔ یعنی یہ موسیٰ بنو اسرائیل تھے یا موسیٰ بنو اسرائیل نہیں بلکہ دوسرے تھے، اس میں اختلاف ہو گیا، سمجھ میں آ گیا؟ اور اس اختلاف کی وجہ سے ابھی تمہارے سامنے حدیث آ رہی ہے، اس میں یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں اختلاف ہوا، اور پھر اس اختلاف کا جواب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عطا فرمایا کہ وہ موسیٰ بنو اسرائیل ہی تھے، سمجھ میں آ گیا؟ اسی طریقے سے ایک دوسرا اختلاف ہوگا، وہ اختلاف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں نہیں بلکہ خضر کے سلسلے میں ہے، سمجھ میں آ گیا کہ وہ خضر کون تھے اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جن کے پاس گئے تھے وہ کون تھے، اور دوسرے کوئی تھے یا کیا تھے، اس سلسلے میں ایک دوسرا اختلاف ہے۔ وہ اختلاف بھی عنقریب آگے تمہارے سامنے آئے گا۔ اس وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں یہ دو اختلاف ہیں، ان دونوں اختلاف کو اچھی طریقے سے اگر دماغ میں بٹھاؤ گے تو پھر اس صورت میں سمجھ میں آئے گا، اور اگر یہ دونوں اختلاف کو الگ الگ نہیں سمجھو گے تو پھر کیا ہو جائے گا، پھر غلطی ہو جائے گی اور اچھی طریقے سے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہاں پر جو تمہارے سامنے واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حر ابن قیس
رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دیکھو اختلاف ہو رہا ہے، اور اختلاف بھی ہو رہا ہے کس کے ساتھ؟ حضرت عبداللہ ابن عباس اور اس زمانے کے بہت بڑے آدمی حر ابن قیس کے درمیان. فی صاحب موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صاحب کے متعلق. حضرت موسیٰ علیہ السلام کس کی صحبت میں گئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صاحب کون ہے؟ خضر. اس کے سلسلے میں اختلاف ہوا. اب ایک طرف حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس امت کے سب سے بڑے مفسر ہیں، اور دوسرا حر ابن قیس ہے، دونوں میں اختلاف ہو گیا. تو انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا فیصل قرار دیا کہ حضرت عبداللہ ابن ابی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کو بہت ہی زیادہ مہارت دی تھی، اور تم نے سنا بھی ہوگا اقرأکم ابی، تم میں سب سے بڑے اقرأ ابی ہے. تو حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے پوچھا کہ حضرت ابی آپ بتائیے کہ میرا اور حور کے درمیان میں اختلاف ہو گیا ہے صاحب موسیٰ کے سلسلے میں. تو حضرت مر بہما الی ابی ابن کعب فدعاہ ابن عباس، حضرت ابن عباس نے ان کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فقال، اور کہا انہوں نے، انی تماریت انا و صاحبی، میرا اور میرے ساتھی کا اختلاف ہو گیا ہے. ھذا فی صاحب موسیٰ الذی سأل موسیٰ السبیل الی لقیہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا ایک بندہ ہے، وہ تم سے زیادہ جاننے والا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ وہ مجھے کہاں ملے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ایک مچھلی کو اپنے ساتھ میں رکھ لو، اور وہ مچھلی جہاں زندہ ہو کر پانی میں چلی جائے وہاں پر ملیں گے. اور اسی طریقے سے حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوئی. الی لقیہ هل سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر شانہ؟ قال نعم سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول بینما موسیٰ فی ملأ من بنی اسرائیل اذ جاء رجل، کہ ہاں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کی ایک جماعت کے سامنے وعظ اور نصیحت کر رہے تھے، اور وعظ اور نصیحت کے درمیان کیا ایک آدمی آیا اور آ کر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا. تو حضرت خضر علیہ السلام کی خدمت میں جو موسیٰ گئے ہیں وہ موسیٰ غیر نہیں، بلکہ وہ موسیٰ بنو اسرائیل، یعنی حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں، وہی گئے تھے. یہ حضرت ابی ابن کعب نے کہا، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ حضرت خضر کے پاس جو گئے موسیٰ، وہ موسیٰ بنو اسرائیل تھے، جو کلیم اللہ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت بڑے رسول تھے، اور وہ گئے ہوئے تھے. گویا کہ حضرت ابی ابن کعب نے فیصلہ کر دیا. فقال هل تعلم احد اعلم منك؟ قال موسیٰ لا. فاوحى الله الى موسیٰ بلا عبدنا خضر فسال موسیٰ السبیل الیہ فجعل اللہ له حوتا آیا. اللہ تعالیٰ نے نشانی کے طور پر مچھلی کہا کہ ایک مچھلی اپنے ساتھ رکھ لو، اور جہاں وہ مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چلی جائے اسی جگہ پر حضرت خضر کی تم سے ملاقات ہوگی. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے مچھلی رکھ لی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت یوشع ابن نون نامی کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خلیفہ تھا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شاگرد تھا، جو بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نبی بنایا. بہرحال وہ ساتھ میں تھے. چلتے چلتے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت کیا ہے یوشع علیہ السلام دونوں تھک گئے، اور تھک کر تھوڑی دیر سستانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے وہاں ایک پتھر تھا، اس پتھر پر ٹیک لگا کر بیٹھ گئے. تھکان کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو سو گئے. مچھلی کا ٹھیلا یا مچھلی کا زنبیل حضرت یوشع کے پاس تھی، وہ انہوں نے رکھی. وہاں پر ایک چشمہ تھا، اس چشمے میں سے کیا ہے کوئی چھینٹا پانی کا اڑا. وہ چشمہ آب حیات کا تھا یا کیا تھا، بہرحال کہتے ہیں آب حیات کا تھا، اور اس میں سے ایک چھینٹا اڑ کر مچھلی کو لگا، اور مچھلی کو اس چھینٹا لگنے کے ساتھ ہی مچھلی زندہ ہو گئی، اور اس تھیلے میں سے کود کر پانی میں گر گئی.
حضرت یوسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے تھے، ان کو بڑا تعجب ہوا اور انہوں نے سوچا بھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میں بتاؤں گا، لیکن اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام سو رہے ہیں، اس وجہ سے اٹھانا اور اٹھا کر بتانا مناسب نہیں ہے، اس وجہ سے حضرت یوسیٰ نے کچھ نہیں بتایا۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بیدار ہوئے تو بیدار ہونے کے ساتھ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام جس مقصد کے لیے نکلے تھے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جلدی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سفر شروع کر دیا۔ حضرت یوسیٰ جو بات دیکھی تھی وہ کہنے سے رہ گئے، بھول گئے، بھلا دیے گئے، یا کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہی منظور تھا۔ پھر چلتے رہے، چلتے 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 صبح ہو گئی، ناشتے کا وقت ہو گیا، اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھوک کا احساس ہوا، تو اس وقت انہوں نے حضرت یوسیٰ کو کہا کہ بھائی کھانا پینا کچھ ہو، ناشتہ واشتہ تو نکالو، کچھ ہے کہ نہیں؟ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ ہاں موسیٰ علیہ السلام، وہ رات کو کل بات ہے کہ رات کو بات ہوئی تھی، وہ میں کہنا بھول گیا، وہ مچھلی لے کر جو وہاں آئے تھے وہ تو مچھلی زندہ ہو کر چلی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے بندے، وہی تو ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشانی بتائی تھی کہ جس جگہ پر مچھلی چلی جائے گی وہیں پر وہ آدمی ملے گا جس کو ہم تلاش کرنے کے لیے چلے تھے۔ اب یہ جو چلتے رہے اٹھ کر اب تک چلے، وہ سارا چلنا ہمارا بیکار ہوا۔ تفسیر میں سنا ہوگا آپ نے کہ مقصد کے لیے جہاں تک چلے تھے وہاں تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہ تو تھکان لگا، نہ تو موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی، اور جب مقصد سے جب آگے نکل گئے تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھکان بھی لگی اور بھوک بھی لگی۔ حضرت یوسیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ، وہ تو مچھلی زندہ ہو کر چلی گئی تھی۔ حضرت موسیٰ نے کہا رہے وہی جگہ تو ہمیں جانا تھا۔ اب پھر اپنے پاؤں کے نقش قدم کو دیکھتے 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 پھر اس جگہ پر آئے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ٹیک لگا کر کیا ہے نیند آئی تھی یا سو گئے تھے۔ وہاں پر دیکھا تو پانی میں تو تم کیا لٹھ مارو جو بھی کرو وہاں وہ سب مل جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کہ مچھلی جو پانی میں گھسی ہے تو اس وقت وہاں پانی میں کیا ہے ایک قسم کا پانی رک گیا اور وہ سوراخ سا ہو گیا، جس کی وجہ سے پتا چلا کہ اس جگہ پر وہ مچھلی پانی میں گھسی ہے۔ سوراخ بڑا والا ہوا ہوگا، اور کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ طریقہ چلتا ہی تھا کہ پانی سخت ہو جاتا تھا، راستہ ہو جاتا تھا، بس راستہ سا ہو گیا تھا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر دونوں اس میں سے چلے، ایک جگہ پر گئے تو دیکھا ایک آدمی ہے کہ وہ چادر اوڑے ہوئے لیٹا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو السلام علیکم کہا، تو اس آدمی نے سر چھپایا ہوا تھا، اسے معلوم نہیں کون ہے، اس آدمی نے سر ڈھانپے ہوئے کہا کہ بھائی ایسی میں کہاں ایسی زمین پر ہوں، یہاں تو کوئی سلام کرنے والا ہے نہیں، یہ کون آ گیا سلام کرنے والا؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ انا موسیٰ، میں موسیٰ ہوں۔ تو کہا موسیٰ بنی اسرائیل؟ کہا کہ ہاں موسیٰ بنی اسرائیل۔ یہاں تک سمجھ میں آ گیا؟ اب جو جھگڑا چل رہا تھا، اختلاف چل رہا تھا، وہ اسی موسیٰ کے سلسلے میں چل رہا تھا کہ موسیٰ غیر ہے یا موسیٰ بنو اسرائیل ہے۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ یہ موسیٰ بنو اسرائیل ہے۔ وقیل لہ اذا فقدت الحوت، سب سے پہلے حضرت مولانا محمد عمر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، نام سنا ہوگا، یاد بھی ہوگا، ان سے ہم نے تقریر میں سنا تھا کہ وہ مصر گئے تھے سب سے پہلے جماعت لے کر، تو مصر میں ان کے سامنے ایک مچھلی پیش کی گئی، اور وہ مچھلی تم نے دیکھی ہوگی مچھلیوں کو کہ دونوں طرف اس کا گوشت ہوتا ہے، لیکن یہ مچھلی ایک طرف تو گوشت ہے اور دوسری طرف بالکل گوشت نہیں، سمجھ میں؟ تو حضرت مولانا محمد عمر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ لوگ کہتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو مچھلی کھانے کے لیے لے گئے تھے کچھ کھائی تھی، پھر وہ سمندر میں چلی گئی تھی، سمجھ میں؟ یہ اس کی نسل میں سے ہے یہ مچھلی، ہم نے وہ مچھلی
دیکھی ہے، مولانا محمد عمر صاحب فرمایا کرتے تھے، آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوگی نہیں؟ پاناما میں دریا کنارے پر ہم گئے، دوست کے ساتھ مچھلی خریدنے کے لیے گئے، تو وہاں سے وہ مچھلی لے کر آیا تو اس میں اسی قسم کی مچھلی تھی، ایک طرف تو پورا گوشت بھرا ہوا اور دوسری طرف صرف کانٹے دکھ رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں، سمجھ میں آیا؟ جب میں نے وہ مچھلی دیکھی تو مجھے وہ حضرت مولانا محمد عمر صاحب والا واقعہ یاد آ گیا، میں نے اپنے ساتھی کو بتایا یہ واقعہ، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ یہاں کے لوگ بھی نصرانی ہے، یہاں کے لوگ بھی اس مچھلی کو بہت متبرک سمجھتے ہیں، اب کیوں متبرک سمجھ رہے ہیں وہ تو معلوم نہیں، لیکن بہت متبرک سمجھ رہے ہیں۔ خیر بہرحال آپ کے تعلیم کے لیے بتایا کہ اس قسم کی ایک مچھلی بھی ہوتی ہے کہ جس کی ایک طرف تو گوشت ہے اور دوسری طرف بالکل گوشت نہیں ہے۔ خیر، فَإِذَا فَقَدْ الْحُوتَ فَارْجِعْ فَإِنَّكَ سَتَلْقَاهُ فَكَانَ يَتَّبِعُ أَثَرَ الْحُوتِ فِي الْبَحْرِ فَقَالَ لِمُوسَى فَتَاهُ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا فَوَجَدَا خَضِرًا، بس انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پایا۔ اب اس کی تفصیل تو آپ حضرات نے تفصیل میں سنی ہوگی، اس وجہ سے اس کی طرف سے اپنے کو صرف اتنا بتا دوں کہ حضرت خضر کو خضر کیوں کہا جاتا ہے؟ یا تو ایک عہدہ ہے، اس عہدے پر جو بھی آدمی آئے گا اس کو کہا جائے گا، جیسے ڈی ایس پی اور آئی ایس پی، انسپیکٹر پولیس آف جنرل، ڈی آئی جی وغیرہ، یہ ایک عہدے ہوتے ہیں، کلیکٹر کا عہدہ ہوتا ہے، معاملتدار کا عہدہ ہوتا ہے، جو آتا ہے اس کو کلیکٹر کہا جاتا ہے، جو آتا ہے اس کو معاملتدار کہا جاتا ہے۔ اس طریقے سے یہ جو امور تکوینیہ کو ادا کرنے کے لیے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ متعین کرتے ہیں اس کو خضر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یا یہ کہ حضرت خضر علیہ السلام جس جگہ پر بھی پاؤں رکھتے تھے وہ پاؤں سر سبز و ساداب ہو جاتی تھی، اس وجہ سے حضرت خضر کا نام حضرت خضر پڑ گیا۔ بہرحال یہ ایک آدمی کا نام ہے، یہ ایک عہدے کا نام ہے، یہ مستقل اس پر لمبی بحث ہے۔ بہرحال اگر ہے تو حضرت خضر علیہ السلام آج بھی موجود ہے یا نہیں ہے، اور ہے تو کیا ہے، یہ بھی بڑی لمبی بحث ہے۔ جہاں پر حضرت خضر کا تذکرہ آئے گا وہاں پر بتائیں گے، یہاں پر صرف اتنا یاد رکھ لینا، فوجد خضرا وکان من شانہما ما قص اللہ تعالیٰ فی کتابہ۔ جی باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال زمني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم علمه الكتاب. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں پر اس باب میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آدمی کو کیا ہے، محنت کرنی چاہیے، مطالعہ کرنا چاہیے، تکرار کرنی چاہیے، اور کیا ہے اس سلسلے میں بڑی لمبی تفصیلات ہیں، آپ حضرات جانتے ہیں۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اپنے ملفوظات وغیرہ میں اس کو لکھا ہوا ہے کہ 4 چیزوں کا اہتمام کر لو تو اللہ تبارک و تعالیٰ علم سے نوازے گا۔ ہم لوگ ان 4 کا اہتمام نہیں کرتے، اس وجہ سے سال گزر جاتا ہے لیکن علم حاصل نہیں ہوتا۔ ایک تو یہ کہ بہترین طریقے پر پہلے مطالعہ کرے، دوسرے نمبر پر تقریر جب استاد کر رہا ہو تو پوری توجہ کے ساتھ تقریر کو سنے، تیسرے نمبر پر جو تقریر سنی ہے اس کو ایک مرتبہ پھر تکرار کر لے، اور چوتھا یہ ہے کہ ہفتے میں ایک مرتبہ پورے ہفتے کا دور کر لے۔ بہرحال یہ محنت کرنے سے علم حاصل ہوتا ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں پر یہ بتاتے ہیں کہ صرف محنت ہی پر بھروسہ کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا یا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرانا بھی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہم محنت تو کرتے ہیں، اب اس محنت کے ساتھ ساتھ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کیا ہے علم نافع عطا کر دے۔ اور مثال تو تم کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، سمجھدار لڑکے ہو، اگر کوئی آدمی شادی نہ کرے اور دعا کرے یا اللہ مجھے بچہ دے دے، اب تو زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں رہے گی نا۔
تو اس طریقے سے محنت کرو اور محنت کر کے خوب پھر دعا بھی ساتھ میں کرتے رہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم کتاب عطا فرما دے، یا اس کے لیے دعا بھی کرانی چاہیے اپنے اساتذہ سے، اپنے مشائخ سے، کہ اللہ تبارک و تعالی علم نافع عطا کرے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت ہی چھوٹی عمر کے بچے تھے، 8 سال، 9 سال، 10 سال، 11 سال۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو ابھی وہ بالغ نہیں ہوئے تھے، بالغ کے قریب پہنچ گئے تھے لیکن ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے، سمجھ میں آنے 10 12 13 سال کی عمر تھی۔ لیکن اس کے باوجود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ تشریف لایا کرتے تھے، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ استنجا کے لیے گئے تو وہاں پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلیں گے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ دھونے کے لیے پانی کی ضرورت ہوگی، وضو کرنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوگی، اس وجہ سے پہلے ہی سے پانی لا کر رکھ دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم استنجا سے باہر نکلے تو پانی موجود پایا، پوچھا بھائی کس نے رکھا؟ کہا کہ عبداللہ نے۔ تو ان کی سعادت سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کی سمجھ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی زیادہ مسرت ہوئی، بہت زیادہ خوشی ہوئی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی، اللہم علمہ الکتاب، یہ اللہ کتاب کی قرآن پاک کو اس کو اچھی طریقے سے علم عطا فرما، اچھی طریقے سے اس کو سمجھ عطا فرما۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت ان کی عمر 12 13 سال تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا تفقہ، اتنا علم عطا کر دیا کہ اس امت کے سب سے پہلے اور سب سے بڑے مفسرین میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر باب ذکر کیا قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم علمہ الکتاب۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اور اس دعا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے علم و فقہ عطا فرمایا۔ اور یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خاص نہیں ہے، تم میں بھی جو کیا ہے سعادت مند ہے، تم میں بھی وہ آدمی جو اپنے استادوں کی خدمت کرتے ہیں، اپنے استادوں سے کیا ہے دعائیں لیتے رہیں، اپنے استادوں کا دل خوش کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ استاد کی اس دعا کے ذریعے سے ہماری حالات کو بدل دیتے ہیں۔ اس وجہ سے اپنے اساتذہ کا احترام بھی کرنا چاہیے، خدمت بھی کرنی چاہیے، ان کو خوش بھی کرنا چاہیے، اور ان سے دعا بھی لینا چاہیے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اس ترجمۃ الباب سے مقصد ہے۔ جی باب متى يصيح سماع الصغير حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت راكبا على حمار أتاني وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام فرسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار فمررت بين يدي بعد الصف وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في صف فلم ينكر ذلك علي۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس ترجمۃ الباب میں یہ بتانا چاہتے ہیں متى يصح سماع الصغیر، صغیر بچہ، چھوٹا بچہ، وہ اگر کوئی حدیث کی روایت کرتا ہے اپنے بچپنے کی، تو پھر اس صورت میں اس کی روایت کا اعتبار کیا جائے گا یا اس کی روایت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا؟ کیا سمجھا جائے گا چھوٹا بچہ ہے وہ کیا جانے، سمجھ میں آیا ہو نہ آیا ہو پتہ نہیں کیا ہے۔ اس وجہ سے سماع صغیر کے متعلق ائمہ میں جو اختلاف ہے اس کو تمہارے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ 5 سال سے زیادہ عمر کا بچہ ہو اور وہ 5 سال سے زیادہ کی کوئی بات تمہارے سامنے بڑے ہو کر ذکر کرے، 15 سال 20 سال کے بعد کہے کہ میں 5 سال کا تھا تو اس وقت فلاں آدمی ملا تھا اور اس نے مجھے یہ بتایا تھا یہ بتایا تھا، تو اس صورت میں اس کی حدیث کا اعتبار کیا جائے گا۔ دوسرا قول ہے کہ نہیں،
بلکہ چھوٹا بچہ ہے، اگر وہ صحیح طور پر سمجھدار ہے اور سمجھدار ہونے کے ساتھ اگر کوئی حدیث کی وہ روایت کرتا ہے تو اس صورت میں اس حدیث کی روایت کا اعتبار کیا جائے گا۔ اس میں کیا ہے، سال اور سن وغیرہ کا اعتبار نہیں ہے، صرف سمجھ اور اس کی صلاحیت کا اعتبار ہے کہ اس کی صلاحیت درست ہے۔ تو حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ ہمیں فرمایا کرتے تھے کہ عرب کا 5 سال کا بچہ جو ہے وہ تو زیادہ کیا میچور ہو جاتا ہے، سمجھدار ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے بچے جو ہیں 5 سال میں اتنی اس میں صلاحیت نہیں ہوتی۔ بہرحال یہ بتایا گیا کہ بچپنے میں اگر کسی آدمی نے حدیث سنی ہو اور پھر اس حدیث کو وہ روایت کرے تو اس کا اعتبار ہے یا اس کا اعتبار نہیں ہے۔ متا یصیح السماع الصغیر، مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ ترجمۃ الباب تمہارے سامنے ذکر کیا، اور روایت بیان کی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ حجۃ الوداع کا موقع ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وقت حج میں تشریف لے گئے تھے۔ میں نے ابھی بتایا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں نابالغ تھے، خود ہی فرماتے ہیں کہ میں بلوغت کے قریب تھا، اگر بالغ نہیں ہوا تھا۔ اسی وجہ سے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی عمر 13 سال ہو، 14 سال ہو، 12 سال ہو۔ سمجھ میں آ گیا؟ ہجرت سے 3 سال پہلے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی ہے، تو 9 سال یہ اور 3 سال یہ، تو 12 سال کی عمر ہوئی۔ بہرحال 12 سال کی عمر میں یہ حجۃ الوداع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے، اور اس وقت وہ اٹان منے گدھی کے اوپر سوار ہو کر آئے، دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، انہوں نے گدھی کو وہیں چھوڑ دیا اور پھر وہ نماز میں شریک ہو گئے۔ یہ اپنا ایک بچپن کا واقعہ جو بالغ ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے وہ انہوں نے واقعہ کو ذکر کیا۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ، محدثین رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو درست سمجھتے ہیں اور اسے استدلال کرنے کو صحیح سمجھتے ہیں۔ ان عبداللہ ابن عباس قال اقبل دو راکبن علی حمار اتان، حمار مانے گدھی کو کہا جاتا ہے، اتان مونس یعنی گدھی کے اوپر میں سوار ہو کر آیا، وانا یومئذ قد ناہزت الاحتلام، اور میں ان دنوں میں احتلام کے قریب ہو گیا تھا، احتلام نہیں ہوا تھا لیکن احتلام کا بالغ ہونے کے قریب ہو گیا تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بمنا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں نماز پڑھ رہے تھے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین لگے ہوئے تھے۔ اصل میں ایک مسئلہ دوسرا ہے جو عنقریب کتاب الصلاۃ میں آئے گا کہ نمازی نماز پڑھ رہا ہو، اس کے آگے سے کوئی عورت گزر جائے، نماز پڑھ رہا ہو اور اس کے آگے سے گدھا گزر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز نہیں ٹوٹتی۔ ہمارے نزدیک تو کسی کے آگے سے، نمازی کے آگے سے گزرنے کی وجہ سے نمازی کی نماز نہیں ٹوٹے گی، چاہے تو گزرنے والا چھوٹا بچہ ہو، گزرنے والا بڑا ہو یا ہو، ہاں گزرنے والے کو گناہ ہوگا، وہ ایک دوسرا مسئلہ ہے۔ لیکن بعض ائمہ کے نزدیک عورت کے گزرنے کی وجہ سے، گدھے کے گزرنے کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آیا اور گزر کر صف میں کھڑا ہو گیا، اور جو اتان تھی، گدھی تھی، وہ وہیں چرنے لگی نمازیوں کے سامنے سے، تو ان میں سے کسی نے اس پر اعتراض نہیں کیا، کسی نے اس کی وجہ سے نماز کے توڑنے کا حکم نہیں لگایا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں یصلی بمنا الی غیر جدار فمررت بین یدی بعض الصف، میں سب کے سامنے سے گزر گیا اور چھوڑ دی میں نے گدھی کو جو چل رہی تھی، اور داخل ہو گیا میں صف میں، فلم ينکر ذلک علی، اس کے اوپر نہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نکیر کی، نہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم نے کوئی اعتراض کیا۔ تو معلوم ہوا کہ نمازی کے آگے گزرنے سے نمازی کی نماز نہیں ٹوٹتی، گدھے کے گزرنے سے وہ نماز نہیں ٹوٹتی، یہ مسئلہ آئے گا کتاب الصلاۃ میں۔ بہرحال یہاں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ابھی بالغ نہیں تھا، نابالغی کی حالت میں میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، اور یہ واقعہ مجھے اچھی طریقے سے معلوم ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ اس سے اگر تم استدلال کرنا چاہو، مسئلہ بنانا چاہو، مسئلہ نکالنا چاہو تو مسئلہ نکالنا ضروری ہے۔ تو کتنی عمر کے بچے تھے؟ سمجھدار کی عمر پر
جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ 5 سال سے زیادہ عمر کا اگر بچہ ہو اور وہ روایت بیان کرتا ہو تو اس صورت میں اس کی روایت کا اعتبار کیا جائے گا. جی. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا أبو مسهر قال حدثني محمد بن حرب قال حدثنا الزبدي عن الزهري زبيدي عن الزهري عن محمود بن ربيع رضي الله عنه قال أقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو. 50 یا 5 سنين من دلو. اچھا میں نے 50 نہ سنا اس لیے پوچھ رہا ہوں. اس لیے کہ آپ حضرات کے یہاں تو 50 سال کا بڈھا بھی بچہ ہی ہوتا ہے ابھی. یہ ایک صحابی ہے محمود ابن ربی، چھوٹے بچے تھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے یہ جس قبیلے میں رہتے تھے، جس مقام میں رہتے تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی دوسروں کے یہاں تشریف لے جایا کرتے تھے. ایک مرتبہ محمود ابن ربی جس علاقے میں، جس جگہ میں، جس خاندان میں، جس مقام پر رہتے تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو ظاہر بات ہے کہ ہر چھوٹا اور بڑا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی وجہ سے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کی وجہ سے سارے کے سارے جمع ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے سارے کے سارے جمع ہو گئے. وہاں ایک کنواں تھا، اس کنویں میں سے پانی نکالا گیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی سے وضو کیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں سے، اس ڈول سے پانی لے کر اپنے منہ میں اس طریقے سے بھرا. اور تم جانتے ہو کہ بعض مرتبہ چھوٹے بچوں کے ساتھ محبت کی وجہ سے، لطف اور مہربانی کی وجہ سے کیا ہے اس کے منہ پر کر کے پانی کو چھڑک بھی دیا جاتا ہے، پانی کو ڈال بھی دیا جاتا ہے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے محمود ابن ربیع کے اوپر اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ میں پانی بھر کر ان کے چہرے کے اوپر ڈال دا. حضرت محمود ابن ربیع کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ میں پانی بھر کر مجھ پر ڈالا اور مجھے اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے. مصنف اور میں اس وقت 5 سال کا تھا، تو اس وجہ سے معلوم ہوا کہ 5 سال کے بچہ اگر کوئی اپنی آپ بیتی بیان کر رہا ہے، اپنا کوئی واقعہ بیان کر رہا ہے، کوئی حدیث بیان کر رہا ہے، تو پھر اس صورت میں اس سے استدلال کرنا یا اس کو دلیل میں پیش کرنا جائز اور درست ہے، جیسے میں نے ابھی بتایا. محمد ابن ربیع کہتے ہیں، کہاں گیا محمد ابن قال حدثنا قال حدثني محمد بن حرب قال حدثني زبیدی عن الزہری عن محمود ابن ربیع قال عقل تو میں نے سمجھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مجتن ایک کیا ہے کلی کو مزاحن مجہا فی وجہی جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مسرت کے ساتھ یا تبرک کے ساتھ میرے منہ کے اوپر اس طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پھینکا تھا، وہ مجھے اچھی طریقے سے معلوم ہے. وَأَنَا ابن 5 سنین اور میری عمر 5 سال کی تھی. من دلوین ایک ڈول سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی لیا اور اس طریقے سے مجھے پھینکا اور اس وقت میری عمر 5 سال کی تھی. جی. باب الخروج في طلب العلم. ورحل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مسيرة شهر إلى عبد الله بن عنيس رضي الله عنه في حديث واحد. حدثنا أبو القاسم خالد بن خليج قاضي حمصة قال حدثنا محمد بن حرب قال الأوزاعي أخبرنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ فقال أبي نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذا جاءه رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى لا، فأوحى الله إلى موسى بلى عبدنا خزير
فاسأل السبيل إلى لقيه فجعل الله له الحوت آية فقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه فكان موسى يتبع أثر الحوت في البحر فقال موسى لموسى أرأيت إذ أوينا إلى الصخر فإني نسيت الحوت فما أنسانيه إلا شيطان أن أذكره قال موسى ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا فوجدا خزنا فكان من شأنهما ما قص الله في كتابه. یہ حدیث کا اکثر حصہ بھی ابھی تمہارے سامنے پہلے گزر گیا ہے، اس وجہ سے وقت تو ہو گیا لیکن کیا کریں. مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس ترجمۃ الباب میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ طلب علم کے لیے، علم کے حاصل کرنے کے لیے اگر سفر اختیار کرنا پڑے، علم کو حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا پڑے تو یہ سفر کرنا چاہیے. جب تک آدمی سفر کر کے نہیں جاتا، سفر کر کے دوسری جگہ پر نہیں پہنچتا، وہاں تک گھر بیٹھے یہ علم حاصل نہیں ہوتا. اس وجہ سے علم کو حاصل کرنے کے لیے خروج کرنا چاہیے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے علم حاصل کرنے کے لیے سفر اختیار کیا اور حضرت خضر علیہ السلام کے پاس گئے اور جا کر انہوں نے کیا، حضرت خضر علیہ السلام سے سوالات کیے اور علم حاصل کیا. خلاصہ سمجھ میں آ گیا. باب الخروج فی طلب العلم. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ایک ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے، آج تو ہمارے لیے بہت ہی سہولت ہو گئی ہے کہ کیا ایک ہی جگہ بیٹھ کر یا ایک ہی جگہ جا کر پوری کی پوری کتابیں پڑھ لیتے ہیں. 6000 7000 حدیثیں ہمارے سامنے آ جاتی ہے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد جب کیا ہے تابعین کا دور آیا ہے، اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پورے عالم میں پھیل گئے تھے. اس وجہ سے ان حدیثوں کو حاصل کرنے کے لیے ان کو مہینوں کا سفر کرنا پڑتا تھا، تب جا کر کوئی حدیث ان کو حاصل ہوتی تھی. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سوانے میں پہلے بتایا تھا کہ اس طریقے سے انہوں نے کتنی مرتبہ عراق، کتنی مرتبہ شام، کتنی مرتبہ مصر وغیرہ کا دورہ کیا ہے. بہرحال اس طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو ایک ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے مہینے نکل جاتے تھے اور سفر کر کے جب جاتے تھے تب جا کر ان کو علم حاصل ہوتا تھا. اللہ جل جلالہ امن والوں نے ہمارے ضعف، ہماری کمزوری وغیرہ کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آسان کر دیا ہے کہ اب ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر ہم کو حدیثیں مل جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید ہماری ضعف اور کمزوری کو محسوس کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی صورتیں انٹرنیٹ کی، ایسی صورتیں آن لائن کی پیدا کر رکھی ہے کہ اپنے آدمی اپنے گھر بیٹھے علم کو حاصل کر لیتا ہے. خیر بہرحال مصنف نے فرمایا الخروج فی طلب العلم. اور جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 مہینے کا سفر اختیار کیا عبداللہ ابن انیس سے ایک حدیث کو حاصل کرنے میں. اور اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ذکر کی جس میں حر ابن قیس کا، یہ حر ابن قیس ابھی تمہارے سامنے قصہ گزرا، ان کا اختلاف ہو گیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ وہ موسیٰ بنو اسرائیل ہیں، اور حضرت حر ابن قیس کہتے تھے کہ وہ موسیٰ بنو اسرائیل نہیں ہے. حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے سے کیا ہو گیا، ان کا فیصلہ ہو گیا. اس حدیث کو جو بھی تمہارے سامنے ذکر کی گئی تھی. واقعہ وہی پورا کا پورا ہے، وہ تو تمہارے سامنے گزر گیا. چلو بس کرو پھر جانے دو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارے جلدی سے آ جایا کرو، ہم لوگ انتظار میں ہوتے ہیں. 5 10 منٹ تک تم لوگ آتے نہیں. جی وعلیکم السلام. حضرت آپ کب تشریف لا رہے ہیں؟ جی آپ کب تشریف لائیں گے؟ آئندہ کل انشاءاللہ 2:30 بجے.
انڈیا ہندو اچھا اچھا اچھا، وہ ابھی میرے علموں میں نہیں ہے، کوشش تو کرتا ہوں، لیکن ابھی کچھ کام باقی ہے، وہ کام ہو جائے گا تو انشاءاللہ۔ جی ٹھیک ہے۔ گھر والی کو موتیا کا آپریشن ہے، اس کی تاریخ انہوں نے دی ہے ابھی اگست کی 25 تاریخ کو۔ جی میں نے اسے کہا کہ انڈیا آپریشن کرا لیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، پہلا آپریشن بھی یہاں ہوا ہے، اس وجہ سے یہیں کرانا ہے۔ پھر دوسرا یہ کہ وہاں اگر آپریشن کرائیں گے تو وہاں میں اور تم دو ہی اکیلے ہوں گے، پھر نہ وہاں کوئی نہ خدمت والا ہوگا، نہ کام والا ہوگا، نہ چائے نہ پانی نہ آپ لوگ تو پیچھے پھر کے دیکھتے بھی نہیں، اس وجہ سے کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں کریں گے بالکل، تو اس وجہ سے وہ کریں گے یہیں آپریشن کرا کر جانا اچھا۔ پھر مشورہ یہی ہوا کہ بات ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آؤں گا، آنے کا ارادہ ہے انشاءاللہ۔ جلد سے جلد دعا کرو اللہ تعالیٰ تمام پریشانیوں کو دور کرے اور آسانی نصیب کر دے، تو کل آ جاتا ہوں۔ انشاءاللہ اب بھی ویسے تو کل انشاءاللہ 2:30 بجے حاضر ہوتا ہی ہوں۔ انشاءاللہ خاص دعا میں ہے۔ اچھا اچھا، ماشاء اللہ۔ السلام وعلیکم السلام، لے جانا۔